لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں کے لیے کہ جو سبب تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. عصمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مومنین، جیسا کہ آپ کی خدمت اقدس میں سورہ ابراہیم کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کہ
آیات کے حوالے سے چند ایک عرائض آپ کی خدمت اقدس میں بیان کروں. ذات پروردگار نے اس دنیا میں ہر چیز کا بدل رکھا ہے سوائے ذات پروردگار کے. اس رب کائنات کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کا بدل ممکن ہے سوائے خدا کے وجود کے. انسان اگر نگاہ کرے، سورج جاتا ہے تو چاند نکل آتا ہے، سردی جاتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، خزاں جاتی ہے تو بہار آ جاتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں. اسی طرح انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدل پاتا ہے. نیکی کرے گا نیکی کا بدل نیکی پائے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کسی کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو بدلے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھائی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ اچھائی کے بدلے میں، نیکی کے بدلے میں نیکی نہ کرے بلکہ بدی کرے آپ کے ساتھ، تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ تم نے اچھا بدلہ نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک بدل ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. بدل الگ چیز ہے، احسان کے بدلے احسان کرنا ایک الگ چیز ہے. مثلاً کیسے مثال سے واضح کروں کہ اگر میں نے کسی کی 10 روپے سے مدد کی تو یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے نیکی کی، اس پر احسان کیا. اگر کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے مثلاً، بطور مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ 10 روپے میں تو آج کل روٹی بھی نہیں آتی. مہنگائی کا عالم یہ ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے ہم سے روٹی بھی چھین لی ہے. کہ آٹا خریدنے جائیں تو مصیبت، جب بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی آج ایک کوئی نیا ریٹ ہے. سبزی خریدنے جائیں تو ایک الگ. ہمارے ہاں قم میں طلاب، چونکہ طلاب کی زندگی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو از راہ مزاح کہتے تھے کہ غریبوں کا مشکل کشا ہے آلو. غریب آدمی مشکل میں کچھ نہیں ہے تو آلو لے لو، پکا کے خریدو اور پکا کے کھا لو. تو آپ کی جو مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے، اس میں آپ کو یہ سبزی جو ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اب وہ بھی مشکل، واقعاً مشکل بن گئی ہے. سبزی لینے جائیں تو مصیبت، آٹا لینے جائیں تو مصیبت، روٹی لینے جائیں تو مصیبت. کوئی بھی چیز، پہیہ چلتا ہے، گاڑی تو ویسے ٹائروں سے چلتی ہے نا، لیکن پہیہ جو چلتا ہے وہ پیٹرول سے چلتا ہے. پیٹرول میں ہر بار جو ہے ایک نیا اضافہ، اور ایک جب پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایک نئی مصیبت کہ ہر شخص کہتا ہے، وہ نظر آتا ہے بھائی ہر چیز کیا ہو گئی ہے؟ مہنگی ہو گئی ہے. کیوں مہنگی ہو گئی ہے بھائی؟ اس لیے مہنگی ہو گئی ہے، فروشندے جو ہوتا ہے، بیچنے والا دکاندار، بزنس مین، وہ کہتا ہے بھائی اس لیے مہنگی ہو گئی کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. اور واقعاً فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات غلط ہے، ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. ڈالر بڑھے یا پیٹرول بڑھے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی اس کا اثر تو ہے. لیکن یہ اثر تب کیوں نہیں نظر آتا جب پیٹرول یا ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے؟ تو جن لوگوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہوتا ہے پھر وہ قیمتوں میں کمی بھی تو کریں. وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نفس نہیں چاہتا. طلب دنیا ہے، طلب مال ہے. کس چیز کے طالب ہیں آپ؟ دنیا کے، جو کہ فنا ہونے والی ہے. مال کے، جو کہ ختم ہونے والا ہے. چند چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا میں مددگار ہوتی ہیں: مال، اولاد، اور اس کے عزیز و اقارب. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں تک ساتھ دیں گے آپ کا؟ انسان کہتا ہے جناب میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو اپنے اولاد کے لیے، تاکہ ان کے لیے کچھ اچھا ہو سکے، ان کا مستقبل بن سکے.
ہوتا کیا ہے دراصل؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ انسان کی جو کل زندگی وہ کس پر انحصار کر رہا ہوتا ہے؟ ان تین چیزوں پر، عزیز و اقارب، دوست احباب پر، رشتہ داروں پر یعنی، اور اولاد پر اور مال پر۔ مال تب تک فائدہ دے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد مال کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے مال سے اغیار فائدہ اٹھائیں گے، اور نہ جانے آپ نے جس محنت سے پیسہ کمایا ہے، اولاد اس کو حلال میں خرچ کرے گی یا حرام میں خرچ کرے گی، اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اب اپنے اولاد کا مستقبل بنا رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ، جہاں سے آئے بسم اللہ۔ کسی نے کچھ نام دے دیا ہے تو کسی نے کچھ نام دیا۔ ہاں عزیزان، اب یقین جانیے، انسان جو یہ اپنے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، امام علی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اتنا غافل پلانر ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ اپنی زندگی بھر کی پلاننگ کرتا ہے، گھر بنا لوں، گاڑی لے لوں، بنگلہ بنا لوں، ابھی جناب وہ مکان بن رہا ہے، ابھی جناب وہ 200 گز پہ 400 گز پہ گھر بن رہے ہیں، ساری زندگی اسی کے فکر میں رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ سب ہم سب کا یہی حال ہے، سوائے چند ایک کہ جن کے اوپر خدا کا خاص فضل ہے، اور وہ بھی خدا کا فضل تب ہے جب وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ کہ انسان غفلت میں ہے، اس کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو انسان کی مددگار ہیں، معاون ہیں، جس پر انسان انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ مال کب تک کام آئے گا؟ جب تک زندگی ہے۔ جو کچھ اپنے مال سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیے، لیکن حلال، کیونکہ یاد رکھیے حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے۔ اس کے بعد پیسہ کہاں تک کام آ رہا ہے؟ جہاں تک زندگی، زندگی یعنی موت کا واقع ہونا یا موت کا آ جانا، اس بدن خاکی کا خاک میں مل جانا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عزیز و اقارب، دوست احباب، کہاں تک کام آئیں گے؟ قبر تک۔ ہاں، کہ آپ کو آپ کے جنازے میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں آپ کے دوست، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تائید کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ کے عزیز و اقارب، فقط دوست نہیں، آپ کے آفس کولیگ نہیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی یہاں تک کہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، قبرستان جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ کسی کا آفس ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا کوئی اور کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مثلاً فلاں جا کے شرکت کر لیں۔ عزیزان، یعنی جس کو آپ اپنا ہمدرد کہہ رہے تھے، جس کو آپ اپنا دوست کہہ رہے تھے، دوست سمجھ رہے تھے، جس سے ہر چیز کی شیئرنگ ہو رہی تھی، وہ کہاں تک آیا آپ کے ساتھ؟ جنازے تک۔ بہت ہو گیا، اگر کوئی زیادہ ہی قریبی ہو گیا تو قبرستان تک چلا جائے گا۔ اولاد، انسان کیا کچھ نہیں کرتا اولاد کے لیے۔ جس سے پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی؟ فلاں کام کر رہا ہوں۔ اس سے غرض پوچھو، یار بچے بال بچے دار آدمی ہوں، ہاں، چاہے کروڑوں کمانے والا ہو یا پان کا ٹھیا لگانے والا ہو، دونوں صورتوں میں دونوں کی کا جواب یہی ہوگا، بھائی بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان، اولاد جس کے لیے انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے، زندگی بھر زحمتیں اٹھاتا ہے باپ، اور بعض تو مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ نوکریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ یہ دیکھیے
وہ اولاد کہ جس کے لیے آپ نے پوری زندگی نذر کر دی، اس کے مستقبل کے لیے وہ کہاں تک آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ قبر تک. بس اگر نیک اور صالح ہوگی تو اس کے آپ کے بعد تدفین کے بعد ایصال ثواب کے پروگرام اور رسومات کو منعقد کرے گی. اور اگر مثلاً اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کسی کی اولاد صالح نہ ہو، نیک نہ ہو، تو پھر وہ اپنی دنیا داری میں لگ جائے گی، بھول جائے گی. تو انسان جن چیزوں پر انحصار کر رہا تھا زندگی بھر، وہ تو ایک وقت آنے پر ختم ہو جائے گا ان کا ساتھ. کس چیز کا ساتھ ہوگا؟ انہی چیزوں کا جس کا اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری قبر کی پہلی رات جو تمہیں کام آئے گی جو چیز، وہ ہے تمہاری عبادت. عبادت کس آپ نے عبادت کی، یہ دیکھیے بدل کیا مل رہا ہے آپ کو. بدل مل رہا ہے کہ وہی عبادت ایک نورانی صورت اختیار کر کے آپ کے ساتھ قبر میں آپ کی مددگار ہوگی. آپ نے عبادت انجام دی، عبادت کرنے آئے ہیں نا آپ لوگ یہاں پر. یہی عبادت رائے گاہ نہیں جاتی، یہی عبادت ایک مجسم یعنی ایک نوری صورت اختیار کر کے قبر میں آتی ہے، اور قبر میں آنے کے بعد آپ کی مددگار ہوتی ہے. آپ کو کہتی ہے ڈرو نہیں. وہ گھبراتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے؟ کہا تم نے جو زندگی بھر نیک اعمال اور عبادات انجام دی ہیں، میں اس کا بدل ہوں، میں اس کا بدل ہوں. کہ پروردگار نے ان عبادتوں کو تبدیل کر کے ایک نورانی شکل دی ہے کہ جو اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جہاں بھی تم رہو گے میں تمہارے ساتھ، تمہاری مددگار رہوں گی. تو عزیزان کیا چیز ہوئی در حقیقت جو انسان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوئی؟ وہ ہے خود اس کا اپنا عمل. اور عمل کیا چیز ہے؟ ہر عمل کا، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے. وہی بات جو میں ابھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا، خبردار رہو، کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے، تو میں اس میں بے شمار اضافہ کر دوں گا. اضافہ نہیں، بے شمار. یہ لام بھی تاکید کے لیے آ رہا، نون بھی، بے شمار اضافہ کر دوں گا. اذان کیا؟ ہر چیز کا ایک بدل ہے. نیکی کا بدل نیکی. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی کرو، شکران نعمت کرو، بدلے میں تمہیں اس کے برابر نہیں، اس سے کہیں زیادہ دوں گا. یہ خدا کی عطا ہے، یہ خدا کی عطا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کی زندگی بھر کی زحمتوں کا بدل کیا چیز قرار پائی؟ ہر چیز کا بدل ہے نا. تو رسول اللہ نے جو زندگی بھر کی زحمتیں اٹھائیں، اس چیز کا بھی کوئی بدل ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن کہتا ہے کہ اے رسول، یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، جو آپ نے زندگی بھر کی زحمتیں اٹھائی ہیں، اے رسول ہم آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. اے رسول ان سے کہہ دو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھو. عزیزان تو زحمات رسالت ماب کا بھی بدل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کس حد تک خدا نے چیزوں کو بدل قرار دیا ہے؟ تو عرض کیا کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں؟ احسان کا بدلہ احسان، هل جزاء الاحسان. آپ دیکھیے احسان کا بدلہ قرآن کہتا ہے سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے. اگر مثلاً میں نے کسی سے مدد کی، کسی کی 10 روپے سے مثال یہاں سے دی تھی اور بات آگے تک چلی گئی،
مثلاً اگر کسی کی 1000 روپے سے مثال لے لیجیے، 1000 روپے سے تو تھوڑی بہت کسی کی مدد ہو ہی جاتی ہے. 1000 روپے سے میں نے کسی کی مدد کی جب کسی پر برا وقت تھا، جب اس کے حالات اچھے ہو گئے، اب حالات میرے برے ہو گئے، تو جب میں نے اس سے تقاضا کیا کہ بھائی میری کچھ مدد کرو، تو اس نے بھی بدلے میں 1000 روپے ہی مجھے دے دیے. بھائی تم نے 1000 مجھے دیے تھے برے وقت میں، یہ اب 1000 روپے میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے برے وقت میں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدل، احسان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بدل ہے کہ 1000 لیے برے وقت میں اور 1000 دیے برے وقت میں، یہ بدل ہے. احسان کیا ہے؟ کہ میں نے کسی کو برے وقت میں 1000 روپے دیے اس کی مدد کے لیے، جب مجھ پر برا وقت آیا، آن ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے، جب مجھ پر برا وقت آیا تو اس شخص نے کہ جس کی کسی وقت میں نے مدد کی تھی، اس نے 1000 کے بجائے 2000 یا 3000 یا 5000 سے میری مدد کی، بڑھا کے دیا. یہ ہے احسان کا بدلہ. احسان برے وقت میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس جو سرمایہ تھا اس میں سے آپ نے اس کو 1000 دے دیے. آپ کے برے وقت میں اس نے بدل نہیں کیا بلکہ بڑھا کے دیے 2000 یا 3000. یہ کہلاتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ احسن العمل چاہتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ لفظ احسان اس مادے کو کئی مرتبہ مقامات پہ پروردگار نے قرآن میں استعمال کیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ بہترین عمل پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرو تو اس کے بدل میں ہمارے اعتبار سے، لیکن خدا کا لطف یہ ہے کہ وہ ہم پر پھر احسان کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہہ کر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر ادا کرو کس پر؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر. خدا کچھ اور نہیں چاہ رہا، ہم سے کچھ اور نہیں چاہتا. خدا کہتا ہے بس شکر ادا کرو. کن چیزوں پر؟ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. اذن شکر انسان کسی نعمت کے حصول پر کرتا ہے، جبکہ حق باری تعالیٰ کیا ہے؟ حق باری تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ لائق حمد و ثنا ہے. انسان شکر تو کسی نعمت کے حصول پر کرتا ہے نا، لیکن حمد کیا ہے؟ الحمدللہ کما ہو اہلو، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین. ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں. اور فقط یہی نہیں، ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. شکر تو آپ تب کریں گے کہ جب مثلاً کوئی نعمتوں کا آپ تذکرہ کریں، لیکن حمد و ثنا پروردگار کی تو جاری و ساری ہے، آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. حمد و ثنا بھی وہ لائق حمد و ثنا ہے. اور جس نے انکار کیا، لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ اکبر. یہ خدا کا لطف دیکھیے. آپ قرآن کی آیت ہے لیکن خدا کا لطف دیکھیے. یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرو گے، لازیدنکم، اس کو کئی زیادہ کر دوں گا، ولا ان کفرتم، اور اگر تم دیکھیں یہاں کفر کفر کے معنی میں اس اعتبار سے نہیں ہے جس طرح سے ہم لیتے ہیں. ہم لوگ کفر کے معنی کیا لیتے ہیں؟ کافر کے معنی کیا لیتے ہیں؟ مثلا جو خدا کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، ہاں، جو انکار کرنے والا ہے. بہت زیادہ ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ کرتے ہیں کافر یعنی انکار کرنے والا. جبکہ پروردگار نے قرآن میں کاشتکار کے لیے لفظ کفار استعمال کیا ہے. کاشتکار کے لیے لفظ کفار استعمال کیا. کیوں؟ کیا وہ کافر ہے؟ نہیں. کاشتکار تو، کسان تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. تو پھر کوئی کسان کے لیے، کاشتکار کے لیے لفظ کفار کا استعمال کیوں؟
تو یہ باتیں بتاتے ہیں ہمیں کون؟ جو وارثان قرآن اہل بیت علیہم السلام ہیں. صلوات پڑھیں عزیزان محترم. کفار اس لیے کہا گیا ہے کسان کو قرآن میں کیونکہ کفر کا ایک معنی پوشیدہ کرنے والے کے ہیں, چھپانے والے کے ہیں. کفر کا ایک معنی کیا ہے؟ پوشیدہ کرنا, چھپانے والا. کیونکہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر اس میں بیج کو بوتا ہے, پھر اس کو خاک سے چھپا دیتا ہے. زمین کو کھودتا ہے, اس میں زمین میں بیج کو چھپاتا ہے, کس سے؟ اس پر مٹی ڈال کر. تو لہذا اس کو چھپانے والا, اس کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے کہ اس کے لیے خوشی اور مسرت ہے, باعث مسرت ہے, فائدہ ہوگا اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ کفارہ یا کفر کا ترجمہ انکار کرنے والے کا نہیں ہوتا, پوشیدہ کرنے والے کا بھی ہوتا ہے, چھپانے والے کا بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک بحث ہی الگ ہے, وہ تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اگر کوئی ضروریات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے. ہاں, یہاں کفار سے مراد یعنی کفر مادہ کفر جو لیا گیا ہے اس سے لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم جو لیا گیا ہے چھپانے والا, خدا کی عطاؤں کو چھپانے والا, خدا کی نعمتوں کو چھپانے والا, خدا کی عطا کردہ فضیلتوں کو چھپانے والا. ایسا نہیں محترم؟ اسی لیے آج ایک جملہ ادا کرتا چاہوں کہ اگر کوئی سید ہے اور وہ چھپائے کہ وہ سید نہیں ہے, اور اگر کوئی غیر سید ہے اور وہ چھپائے کہ وہ غیر سید نہیں ہے, یا آسان الفاظ میں کہوں کہ کوئی سید اپنے آپ کو غیر سید بنا لے اور کوئی غیر سید اپنے آپ کو سید بنا لے, یعنی چھپا لے, تو روایت کے جملے ہیں کہ خدا, اس کے ملائکہ اور اس کے انبیاء, روئے زمین کی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں. فقط طلب دنیا کی خاطر اپنی ذات کو تبدیل کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال تو چھپانا ایک معنی چھپانا کے بھی ہے, لا ان کفرتم ان عذاب لشدید. یہ خدا کا لطف تو دیکھیے آپ کہ جو خدا کی نعمتوں کو چھپا رہا ہے اس کے لیے بھی لِعَذِبَنَّكُمْ نہیں کہا, ان عذابی لشدید, اس کو خبر دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم نے اگر کفر کیا تو تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کروں گا, بلکہ کیا خبر دے رہا ہے, ان عذابی لشدید, بے شک اللہ کہہ رہا ہے میرا عذاب جو ہے نا بہت شدید ہے. یہ اس کا لطف ہے. جب نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نعمتوں کے تذکرے میں کہہ رہا ہے کہ جب تم نعمتوں کا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تاکید کے ساتھ بے حد اضافہ کر دوں گا. اور اگر یہاں پہ انا کے ذریعے سے تاکید آ رہی تو کس بنا پر؟ کہ خدا اپنے عذاب کی خبر دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم خدا کی نعمتوں کا انکار کرو گے یا ان کو چھپاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ خدا کے پاس شدید ترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اب ان دو چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں. انکار کرنے والا خدا کی نعمتوں سے, اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے اس پر بھی, اور اگر کوئی چھپاتا ہے, دونوں میں فرق ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ مثلا خمس نکالو, زکوٰۃ نکالو, تو بولتا ہے بھلا میں کیوں نکالوں بھائی, اتنی محنت کی کمائی میری, مجھ پر کسی کا احسان تھوڑی ہے, میں کیوں کسی کی کہنے پہ جو ہے خمس زکوٰۃ اور یہ چیزیں خیرات وغیرہ نکالوں. کوئی خمس نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں. ہیں آپ میں ایسے لوگ, آپ میں سے مراد ہم میں, کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کہا نہیں, قرآن نہیں سکھاؤ, قرآن نہ بتاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے انکار. ٹھیک ہے, ہم تو اغیار کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ انکار ہے. یعنی فروعات دین میں سے جس چیز کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے, یعنی ضروریات دین, اس کا انکار انسان کو
کہاں لے جاتا ہے؟ کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ نظارت ہے، ان عذابی لشدید، کہ تم خدا نے تمہیں عطا کیا تو اس کا بدل کیا تھا؟ خدا نے جس کو مال و دولت عطا کی ہے اس کا بہترین بدل یہ ہے کہ انسان انفاق کرے، انسان انفاق کرے۔ کتنا معمولی سا فرق ہے نا انفاق اور نفاق میں، کتنا معمولی سا فرق ہے اگر انسان اس کو سمجھے، انفاق اور نفاق میں۔ ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک نقطے سے انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے، ایک نقطہ، ایک غلطی اور انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں محترم، خدا کی قسم، معصوم فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا جو تمہیں عطا کر رہا ہے اور وہ تمہاری ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہے تو جان لو کہ اس میں تمہارے کسی مومن بھائی کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم اس حصے میں سے اپنے مومن بھائی کی مدد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہوگا، بے حد اضافہ ہوگا، کیونکہ شکران نعمت ہے ہی یہی کہ خدا جو عطا کرے اس میں سے آپ اس کو عطا کریں جو استحقاق رکھتا ہے، جو مستحق ہو اس کو عطا کریں۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہے، عجیب بات ہے، وہ کیا بھائی، جب مثال کے طور پہ بعض لوگ ہیں خمس نکالنے کے پابند ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نکالا اپنی سر پہ سے اتار دیا، جاؤ بھائی چاہے کہیں بھی دے دیا۔ اب وہ ان کو یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا پڑھایا؟ بھائی آپ نے نکال دیا، اب یہ کہاں جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیزان، اگر میں آپ سے کہوں کہ مہینہ بھر محنت کیجئے، مہینے بھر کی محنت، آخر میں جو آپ کو اجرت ملتی ہے یا سیلری ملتی ہے اسے لیں اور جا کے دریا میں بہا دیں، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میری مہینے بھر کی محنت پر دریا میں بہانے میں اعتراض ہے، اور جو سال بھر کی بچت پر آپ کی محنت ہی ہے نا، کسی کا حق ہے نا، تو ہم کیوں نہ ایسے اداروں کو دیں یا ایسے علماء کو دیں جو واقعتاً جن کے پاس اجازہ ہو، تاکہ آپ کی محنت کے پیسے میں سے جو حق امام یا حق سادات ہیں وہ اس مستحق تک پہنچ سکے۔ یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا کسی کے ذہن میں ہو، اور وہ کیا کہ جناب نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے، نکال دو بس ختم، ایسا نہیں ہے عزیزان کہ آپ نکال کے کسی کو بھی جا کے دے دیں۔ حد اقل انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو پیسہ نکال رہا ہوں آیا یہ مستحق تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر کسی عالم کو دے رہا ہوں، وہ مستند ہے یا نہیں۔ انتہائی بہت حساس بات کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام خمس کے مصرف میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر خمس کا کما حقہ مصرف ہو جائے تو ملت اسلامیہ میں کوئی فقیر نہ رہ جائے۔ آج آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مستحقین ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فطرہ ہو، زکوٰۃ ہو یا خمس اپنی گردن پہ سے اتارنے کی بات کرتے ہیں، ڈبوں میں ڈالا فطرہ، چلو میرا بھائی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، فلاں آیا بھائی مجھے دے دو، اس کو دے دیا۔ آیا مستحق ہے یا نہیں؟ کیوں حالات نہیں بدل رہے؟ کیا ہم میں خمس دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، فطرہ دینے والے ختم ہو گئے ہیں؟ کیوں نہیں بدل رہا سسٹم؟
کیوں حالات نہیں بدل رہے؟ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں اس بارے میں؟ عزیزان یہ ایک حساس ترین معاملہ ہے جس پر کو ہمیں سوچنا ضروری ہے کہ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے سسٹم بدلتے ہوئے، حالات بدلتے ہوئے لوگوں کے. ہم کیوں نہیں ایسی مثالیں دیں کہ بھائی ہمارے علاقے کے اندر جتنے بھی غربا اور مساکین تھے ان علاقوں کے حالات بدل گئے، ان کو فلیٹ بنا کے دے دیے گئے، یہاں بہترین یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں، یہاں بہترین ہاسپٹلز بنا دیے گئے ہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں کے بارے میں؟ کیونکہ ہمیں سوچنے سے روک دیا گیا ہے، ہماری عقلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ ایسے کہ بعض مسالک میں، بعض مسلکوں میں کہا گیا تاریخ پڑھنا حرام ہے. تیجانی سماوی نے اپنا پورا تذکرہ لکھا ہے، پڑھیں اس کو. تاریخ پڑھنا کیوں حرام ہے بھائی؟ اس لیے انہوں نے وجہ نہیں بتائی، بس انہوں نے کہا بھائی فتویٰ ہے تاریخ پر پڑھنا حرام ہے. اس لیے کیونکہ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ کس نے گرایا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ذہنوں کو بھی تالے لگائے گئے ہیں. کیوں ہم نہیں پوچھتے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھیں، اچھے کالجز میں پڑھیں، ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم ہو ہمارے پاس؟ ہم کیوں اس بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے شہر کے اندر خمس کے معاملات کو، زکوٰۃ کے معاملات کو، فطرے کے معاملات کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، ایک مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کا پیسہ جائے، جہاں شہر کے تمام غریب اور مساکین کی رجسٹریشن ہو. کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ کیا ہمارے اندر اہل لوگ نہیں ہیں؟ کیوں آگے نہیں آتے؟ کیوں نہیں کرتے عزیزان؟ کیوں ہمارے یہاں سسٹم نہیں بنایا جاتا کہ ایٹ لیسٹ آپ کراچی شہر کے مقامی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، ہر طرح کے باکمال لوگ موجود ہیں، بہترین مشاور موجود ہیں. کیوں ہم ان چیزوں کو سینٹرلائز نہیں کرتے کہ ایک سسٹم بنائیں؟ پھر لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں سینٹرلائز ہے تو مجتہد کے دفتر میں. بھائی کتنے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمیں دے دو، ہم وکیل ہیں؟ کتنے لوگ دفتر کھول کے بیٹھے ہیں، ہمیں دے دو، ہم دفتر کھول کے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اجازت. ٹھیک ہے، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس اجازت ہے، صاحب اجازت ہے، آپ ان کو دیں تاکہ ان کا ادارہ ترقی کرے، تاکہ لوگوں کی مدد ہو. لیکن اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ یہ چیزیں سینٹرلائز ہونی چاہیے. میں بغیر نام لیے ایک بات آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک حساس ترین معاملہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھیے آپ. یہ درد دل ہے آپ کا اور میرا جو میں آج بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے کسی سے شکایت شکوہ نہیں ہے، وہ خود ہے امام کو جواب دیں گے، خود اللہ کو جواب دیں گے، لیکن ہماری بھی تو اپنی کوئی ذمہ داری ہے نا. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ادارے کے جو سینئر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے افراد مثلاً ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم میڈیکل کے حوالے سے ہم ایک سی ٹی اسکین کی مشین اور یہ چیزیں لگا دیتے ہیں، بڑی مشینیں، تاکہ مومنین وہاں جائیں. اور وہاں بیٹھے ہوئے ایک موصوف فوراً بول پڑے کہ نہیں کیا ضرورت ہے، آپ کے دفتر میں 2-4 لوگ ہی تو آتے ہیں جن کو سی ٹی اسکین کروانی ہوتی ہے یا کوئی بڑا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں عزیزان کہ کتنا، یعنی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے مشاور اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان کے پھر مشاور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، ذہن تبدیل کر دیتے ہیں. خدا کی قسم حالات تبھی بدلیں گے، سسٹم تبھی تبدیل ہوگا. میں کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، آج ان کی کئی یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں ہیں، وہ ایک مسلک ہے ان کے، اپنی ذاتی یونیورسٹی ہیں مختلف شہروں کے اندر. کیسے ہو گیا؟ یونٹی سے ہوا نا، کسی چیز کو سینٹرلائز کرنے سے ہوا نا، سسٹم بنانے سے ہوا نا. یہ ایسے ہی ہو گیا. ہمارے علاقے کے آس پاس جو قوم آباد ہے انہوں نے بہت بڑے ہاسپٹلز بنائے ہیں،
مختلف جگہوں پہ کلیکشن سینٹرز ان کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان, بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ جو ہم دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم میں دینے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن سسٹم نہیں ہے کوئی. جب تک سسٹم نہیں ہوگا کوئی چیز بھی درست. امام حسین کیوں نکلے تھے جانتے ہیں نا؟ امام حسین نکلے تھے اپنے نانا کے دین کی امت, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. دین میں بگاڑ یزید پلید بے تحاشا پھیلا چکا تھا, دین کی شکل کو تبدیل کر چکا تھا. امام نے کیا سوچا کہ اگر میں نے اس کے خلاف قیام نہیں کیا تو میرے نانا کی محنت رائے گاں چلی جائے گی. تو امام نے اقدام کیا. اس زمانے میں بہت سے لوگ موجود تھے جو مسلمان تھے اور بڑے بڑے مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے, لیکن ظلم کے نظام کے خلاف تنہا کس نے قیام کیا؟ امام حسین علی مقام نے. اور ایک بہترین مثال قائم کی رہتی دنیا تک کے لیے کہ اگر تم حق پر ہو اور تنہائی کیوں نہ ہو تو اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھنا, خدا کی مدد تمہارے لیے ہے. عزیزان, لہٰذا ان چیزوں کو سوچیں. ہمارے پاس بہترین ہاسپٹلز ہونے چاہیے, ہمارے پاس بہترین یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہو, ہمارا اپنا نصاب ہو. نصاب ہونا چاہیے ہمارا. کتنے لوگ اس بارے میں اسی بنا پر شہید کر دیے گئے جانتے ہیں آپ لوگ, کہ انہوں نے نصاب کی بات کی. آپ سب جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. شہداء ہمارے کم ہیں, علماء کم ہیں جنہوں نے رائے حق میں حق بات کہتے ہوئے شہادت پائی. اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے نصاب کی بات کی. بھائی ہم تو اپنا نصاب چاہتے ہیں. عزیزان, ایک اور دو کوشش کر سکتے ہیں, خدا ان کو اجر دے دے گا جس نے جو کام کیا, لیکن تبدیلی تب آتی ہے جب سب مل کر کام کرتے ہیں. تبدیلی تب آتی ہے. میرے ایک فکر کرنے سے, سوچنے سے ممکن ہے کہ میں خود میں کامیاب نہ ہو سکوں, لیکن ایک سوچ ڈیولپ ہو جائے, 2 سے 4 لوگوں میں ہو جائے. لوگوں ہیں ایسے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, کوئی بات نہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے اپنی قوم کو رفاہی طور پر مضبوط کرنے کے لیے. بہت سے ادارے موجود ہیں اس وقت ہمارے یہاں. کچھ لوگوں نے نام کمانے کے لیے کیے اور کچھ لوگوں نے راہ خدا میں اپنے آپ کو, اپنی خدمات کو پیش کیا. عزیزان محترم, لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں. ہمارے بچوں کا بھی حق ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, اچھے کالجز میں پڑھیں, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھیں. اور بہترین یہ ہے کہ ہماری اپنے اسکول سسٹمز ہوں, ایجوکیشن سسٹم ہوں, اپنے کالجز ہوں, اپنی یونیورسٹیز ہوں, ہمارے اپنے جس طرح کے کلیکشن سینٹرز ہیں, مختلف چھوٹی چھوٹی او پی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. سب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. عزیزان, لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں سوچیں. مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. عزیزان محترم, لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا, اس بات کو بھی میں یہاں روکوں یہ جملہ ادا کر کے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ شکر کرنے والا کون ہو, مسلمان ہو, فلان ہو, ڈماک ہو. جس نے بھی یہ قبول کیا نا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے, آج ان کے ادارے دیکھ لیں کتنے مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے انفاق کیا ہے, نفاق نہیں کیا. صحیح ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, آخری بات, اور یہ شاید اس سے زیادہ سخت ہو لیکن بہرحال حقیقت تو یہی ہے. آپ دیکھیے حزب اللہ آج کہاں ہے؟ کتنی عمر ہے حزب اللہ کی بتائیے ہمیں, چند سال.
لیکن پاکستان میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان سے وقت مدت ہماری کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے آسان اور واضح مثال میں نہیں دے سکتا کہ وہاں پر کیا اخلاص تھا، یہاں اخلاص نہیں ہے، یا یہاں اخلاص تھا وہاں کوئی اور پالیسی تھی، وہاں پیسہ زیادہ تھا یا یہاں پیسہ کم ہے، یا وہاں پر شریعت کچھ تھی، خمس کا مصرف کچھ تھا، یہاں خمس کا مصرف کچھ ہے، وہاں زکوٰۃ کے مسائل اور تھے، وہاں مبلغین اور تھے، ایکس وائی زی، کوئی بھی ریزن آپ دیں، لیکن ایک مثال واضح ہے کہ اس مختصر گروہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور آج اسمبلیوں میں ایک طاقت بن کے اپنی بات کو منواتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ اسمبلیوں میں نمائندگی ہے، حتیٰ کہ شہری علاقوں جو انتظامیہ آتی ہیں اس تک تو ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود ہیں۔ یہاں موجود ہوں گے بلتستان اور گلگت کے لوگ، بلتستان اور گلگت تو ہمارا تھا نا، کیسے چلا گیا غیروں کے ہاتھ میں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس بارے میں؟ اگر نہیں سوچا تو سوچیں، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں خدا کی قسم معاف نہیں کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتورد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد نبیہ الرحمة سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم ووارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من طريقة البررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلق المؤدي عن نبيه، ووارث علم الماضين من الوصين الذي ببقاء بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبجوده ثبتت الأرض والسماء، وبيملأ الله أرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ عزیزان محترم، سورہ ابراہیم کی آیات کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ذات پروردگار نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے
ہر اس مستحق کا حق ہے کہ وہ مال جو ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہے، کہ جو خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا خدا اس میں اضافہ کرے گا، اور اگر کوئی کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا یا چھپائے گا، دونوں صورتوں میں پروردگار نے اس کے لیے عذاب شدید کی خبر دی ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک واقعہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں جب کوئی شخص آتا تھا تو امام جس ہاتھ سے اسے مدد کیا کرتے تھے اسی ہاتھ پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور روایت کے جملے ہیں بعض اوقات جو لیتا تھا سائل جس ہاتھ سے وصول کرتا تھا رقم، اس ہاتھ کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ پوچھا امام سے تو امام نے کہا خدا کی یہ عطا ہے کہ اس کی ہم پر نعمتوں کی فراوانی ہے، اور نعمتوں کی فراوانی کا شکر یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اور یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور سائل کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ صدقات کوئی اور نہیں میں خود وصول کرتا ہوں، تو میں اپنے اس ہاتھ کو متبرک سمجھتا ہوں جس ہاتھ سے خدا مجھ سے وہ خیرات یا وہ کمک وصول کر رہا ہے۔ اور کیا ہی وہ ہاتھ ہے، ہم مانگنے والے کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، امام کیا کہہ رہے ہیں، ہم سوال کرنے والے کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کیا ہی وہ ہاتھ ہے کہ جس کے ہاتھ کو خدا نے اپنے ہاتھ کی طرف نسبت دی ہے۔ کبھی بھی کسی مانگنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں اس کو پروفیشن بنا لیا ہے مانگنا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعتاً مستحقین ہیں، جو واقعتاً حقدار ہیں، تلاش کریں ان لوگوں کو۔ کیا مشکل ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی آج کیا کھا کے سویا ہے تو پھر میں اس کا حقیقی بھائی نہیں ہوں۔ مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میری بہن کس حال میں زندگی گزار رہی ہے تو میں انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہوں۔ کجا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہوں۔ میری بہن بھوکی سو رہی ہو اور میں دعوتیں اڑا رہا ہوں، نہیں عزیزان، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے کہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو دوڑاتے تھے، جاؤ اور جا کر تلاش کرو کسی شخص کو کہ جو سائل ہو، بھوکا ہو، یا شہر میں غریب الوطن ہو، یعنی دوسرے شہر سے آنے والے شخص کو غریب الوطن کہا جاتا ہے، تلاش کر کے لاؤ اسے اور میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تھا تو امام اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کسی مینیجر کی پوسٹ پر ہو یا ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ہو یا کسی اور اچھی کی پوسٹ پر ہو، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے سے نیچے کے اسکیل کے لوگوں کو یا اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو اسی طرح شفقت سے ان کے ساتھ ان کا رویہ ہو۔ عزیزان، امام اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شیعہ، گزشتہ جمعے میں نے ایک جو بات عرض کی تھی اسی کو کوٹ کروں گا اور یہیں پر بات کا نتیجہ دوں گا کہ شیعہ اور ہے، محب اور ہے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیعہ ہونے کا دعوے دار ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے اگر وہ تنہا دعوے دار ہے اور باقی سب غیر شیعہ ہیں تو وہ یہ دیکھے کہ جتنے اس علاقے کے اندر مقامی لوگ ہیں، اس علاقے کے رہائشی ہیں، اہل محلہ ہیں، اگر ان کی عبادات اس دعوے دار کے جو کہہ رہا ہے میں شیعہ ہوں اس کی عبادات سے ان کی عبادات زیادہ ہوں تو یہ جھوٹا ہے۔ کتاب کا نام ہے شیعان اہل بیت، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب،
تعریف کی ہوئی، جس کا ترجمہ استاد محترم علامہ رئی جعفر نقوی صاحب نے کیا. پڑھی اس میں شیعت کی علامتیں بہت ساری ہیں. اس کتاب کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جناب، یہ تو عرش کی بات ہو رہی ہے، ہم تو فرش پر بھی نہیں ہیں. عزیزان، لہذا شیعہ دعوے دار وہ سچا ہے کہ جس کا کردار بھی شیعوں والا ہو، کہ جب وہ چلے تو اس کی چال بتائے، جب وہ بولے تو اس کی گفتگو بتائے، کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. میں نے ایک واقعہ گزشتہ جمعہ آپ کو سنایا تھا کہ سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو جواب دینے والے کو جواب نہیں آیا. اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا، اس نے چھوٹتے ہی کہا نہیں تمہارا سوال تو نہیں ہے، یہ تمہارا سوال تو نہیں ہے، یہ سوال کہاں سے لائے ہو؟ کہا ہاں صحیح پہچانا، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ فرزند امام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال. اللہ یہ بات بطور مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھیں کہ جب گفتگو ہو تو پہچانا جائے کہ یہ شیعہ ہے. جب گفتگو ہو تو یہ پہچانا جائے کہ یہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب تکفیر کے نعرے لگانے والے کہتے تھے کہ مثلا شیعہ کافر ہیں. مثلا بدقسمتی سے ہمارے اندر ایسے لوگ پلانٹ کیے گئے جن کو ہم اپنا سمجھے، جن کو ہم نے اپنا سمجھا، انہوں نے ہمارے اندر اتنی تقسیم کی کہ آج ڈیرہ غازی خان کا ایک طالب علم کہتا ہے کہ جب میں اپنے چچا کے ساتھ مجلس کے بعد کھانے پہ بیٹھا تو میرے چچا نے تھال کھینچ لیا یہ کہہ کر کہ تو کافر ہے اور میں علی کا شیعہ ہوں، میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چچا نے. کون پڑھوا رہا ہے ایسے لوگوں کو؟ کون لا رہا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے اندر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم لا رہے ہیں. کانوں کے مزے کے لیے. ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے نا، ہاتھ کا اپنا ایک مزہ ہے، ناک کا، زبان کا. اسی طرح جو ہمیں سننا ہم چاہتے ہیں وہ آ کے سناتے ہیں، ہم کیا لے کے اٹھے کیا نہیں. ایک زمانہ تھا بزرگان اس بات کی تائید کریں گے، آخری بات، بزرگان اس بات کی تائید کریں گے، بچوں کو ہاتھ پکڑ کے بزرگان لے آتے تھے مجلسوں میں اور کہتے تھے بیٹا بیٹھو سنو جو یہ مجلس میں پڑھ رہے ہیں. اور جب واپس آتے تھے تو گھر آگے پوچھتے تھے ہاں بیٹا آج کیا پڑھا مولانا نے. اس دور کا اثر تھا کہ آج تک وہ اثر باقی ہے کہ مجالس کی رونق باقی ہے. آج کا نوجوانوں کو سب کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں، آج کا نوجوان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں مجلس ختم ہو، میری باری آئے تو میں جا کے نوحہ پڑھوں اور ماتم کروں پھر جاؤں. کہاں ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے پوچھتا تھا کہ بیٹا مجلس میں چلو، اور واپسی میں پوچھتا تھا بیٹا استاد آج مولانا نے کیا پڑھ دیا؟ تربیت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے. عزیزان، اگر مثلا کوئی اس میں ثالث داخل ہوا ہے، کوئی تیسری قوت داخل ہوئی ہے، اس کو داخل کرنے والے کون؟ ہم. اس کو پڑھوانے والے کون؟ ہم. اس کو سننے والے کون؟ ہم. ہمارے یہاں ایک مینٹلٹی بن چکی ہے، ایک ذہن بن چکا ہے. وہ ذہن کیا بن چکا ہے؟ بھئی یہ مولانا صاحب ڈیمانڈ نہیں کرتے، اچھی مجلس نہیں پڑھتے ہوں گے. یہ ڈیمانڈ اچھی کرتا ہے، یہ 5-6 لاکھ روپے سے کم میں راضی نہیں ہوتا، یہ تو بہت اچھی مجلس پڑھتا ہوگا. یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں. یہ چونکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ بہت اچھی پڑھے گا بھائی، اور چونکہ یہ بیچارہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، رکشے میں آ رہا ہے، چنگچی میں آ رہا ہے، یہ کیا پڑھے گا؟ لوگ بھی بولیں گے کس سے پڑھوا لی. امام علی علیہ السلام تو اس پروٹوکول کے قائل نہیں تھے. اہل بیت علیہ السلام کے تو یہ دستور نہیں تھا، پیدل جایا کرتے تھے. لوگ کہتے کہ نہیں ہم تو ان کو مانیں گے جو شہنشاہی طرز پر آئے. امام نے رد کیا ہے ان کو، مذمت کی ہے ان لوگوں کی.
اور ہمارے یہاں کیا ذہن بن چکے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، خدا ان کی عزاداریوں کو قبول کرے اور امام حسین بہترین اور امام حسین کی ماں بہترین اجر و ثواب ان کو عطا کرے. ان کی جوانیاں علی اکبر کے صدقے میں سلامت رہیں. میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم آپ مولا کے عزادار ہیں نا، تو جب آپ اس انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کسی کونے میں نوحے کی پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی کہیں کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے کہ مولانا صاحب مصائب پڑھ کے اتریں تو پھر ہماری باری آئے گی، نہیں. آپ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذاکر، وہ خطیب، وہ عالم بھی مولا کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مجالس کی رونقوں کو بحال رکھیں. یہ ہماری کاندھوں پر وہ ذمہ داری ہے جو سید الساجدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیے اور اس چیز کا خیال کیجئے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو متحد ہوتی ہیں، جو فتنے سے دور ہوتی ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا اس وقت تک اس شخص کی یا اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جو اپنی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے بارے میں خیال نہیں کرتا. اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں پالنے والے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں اس غریب الوطن کا کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، وہ کہ جس کے قدموں سے بچی لپٹی کہہ رہی تھی بابا مقتل نہ جائیے، مقتل جائیں گے تو بابا واپس نہیں آئیں گے، بابا میں کس کے سینے پر سوؤں گی، بابا آپ نے تو مجھے دعاؤں سے مانگا تھا نا، بابا آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے سکینہ کو. باپ بھی عجیب باپ تھا، قسمت دے کے غریب زہرا کی خاک کربلا اٹھائی، بی کی سر میں ڈالی، کہا بیٹی سکینہ اب باپ کا سینہ میسر نہیں ہوگا، یہ خاک کربلا تیرا بستر بنے گی. پروردگار تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کا، تجھے واسطہ اس مظلومہ کا کہ جس کے کانوں سے خون بہتا تھا، کہ جسے جلے ہوئے کرتے میں تدفین کیا گیا. آپ سب کے لیے خصوصی دعا ہے پالنے والے، تجھے واسطہ ہے سیدہ کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. مالک ہم گنہگار ہیں، ہمارے وجود کو نہ دیکھ، ہمارے ان آلودہ ہاتھوں کو نہ دیکھ، سیدہ کے پاکیزہ وسیلے کو دیکھ. پالنے والے ہمیں سچا امام حسین کا شیعہ اور عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما. جو بے گھر ہیں ان کو گھر کی نعمت عنایت فرما. اس گھر میں عزا خانے سجانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے مرحومین کو جوار رحمت جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.